سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی دوست فرح خان کا نام مسلسل اسکینڈلز میں سامنے آ رہا ہے اور عمران خان کے لیے مسئلہ بن رہا ہے، ان کے امیج کے لیے مسئلہ بن رہا ہے، جبکہ عمران خان اور عثمان بزدار کو بھی ان سے جوڑا جا رہا ہے، مگر تحریک انصاف فرح خان کو پہچاننے سے اب انکار کر رہی ہے۔ آج پریس کانفرنس کے دوران سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری سے فرح خان کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتا فرح بی بی کون ہے۔ فرح گوگی کے حوالے سے جو سوال ہوا کیا سوال پوچھا گیا تھا یہ کون ہے؟ ہمیں کیا پتا؟ اگر جن کا دیکھیں بڑی سمپل بات ہے، اگر ان کے جو مریم نواز حکومت میں ہیں ان کے خلاف ایویڈنس ہے وہ کیس کریں، وہ کیس کیوں نہیں کر رہی؟ فواد چودھری فرح خان کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں، مگر فرح خان ہی کے گھر پر عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح ہوا اور گزشتہ سینٹ کے انتخابات میں تحریک انصاف نے انہیں سینٹ کا کورنگ امیدوار بنایا۔ 16 فروری 2021 کو شہباز گل نے ٹویٹ کیا تھا کہ سینٹ میں پنجاب سے خواتین کی اکلوتی نشست پر تحریک انصاف ڈاکٹر زرکا کو پہلے یہ ٹکٹ جاری کر چکی ہے۔ فرح بی بی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، پچھلے کئی سالوں سے جماعت میں ایکٹیو ہیں، انہوں نے سینٹ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں جو ان کا حق ہے۔ وہ پارٹی کی کورنگ امیدوار ہیں، وہ ایک انٹرپرینور ہیں اور اپنا بزنس کرتی ہیں۔ ہمیں خواتین کو آگے آنے کا موقع دینا چاہیے، نہ کہ ان پر بیجا تنقید کرنی چاہیے۔ پارٹی کے ہر عہدیدار اور ممبر کا حق ہے کہ وہ کاغذات جمع کرائے، اس میں خاتون اول پر تنقید کرنا اور ان کو بیجا اس معاملے میں لانا درست نہیں۔ کورنگ امیدوار بنایا، ان پر ہونے والی تنقید کا دفاع کیا، مگر اب انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا، کیونکہ فرح خان پر الزام لگ رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت میں فرح خان کے اثاثوں میں 4 گنا اضافہ ہوا۔ نہ صرف فرح خان کے اثاثوں میں اضافہ ہوا بلکہ ان کے خاندان کے دیگر افراد کے اثاثے بھی تیزی سے بڑھے، اور فرح خان نے 2019 میں اسی حکومت کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ بھی اٹھایا۔ ان پر الزام لگ رہا ہے کہ پنجاب میں ہونے والی ٹرانسفر اور پوسٹنگز کے لیے انہوں نے کروڑوں روپے کی رشوت لی، اور اب ان کا نام ایک اور کیس میں سامنے آ رہا ہے۔ یہ کیس عمران خان کو ڈونیشن میں ملنے والی اراضی پر بننے والی القادر یونیورسٹی کے حوالے سے ہے، جس کا افتتاح خود عمران خان نے کیا اور اسے روحانی تعلیم کے لیے بہت اہم قرار دیا۔ اس کی زمین ڈونیشن میں ملی اور اس یونیورسٹی کو سالانہ کروڑوں روپے کے عطیات ملتے ہیں، اور فرح خان اس یونیورسٹی کی ٹرسٹی کے طور پر خدمات انجام دیتی رہی ہیں، جس کے خرچوں کی ذمہ داری معاہدے کے تحت ڈونر کی ہے، لیکن اب تک اسے نہ تو یونیورسٹی کا درجہ مل سکا ہے اور کروڑوں روپے کی فنڈنگ ملنے کے باوجود اس کالج میں صرف 37 طلبہ داخل ہیں جو فیس دے کر پڑھائی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے دی نیوز میں قاسم عباسی کی خبر کے مطابق عمران خان کو یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے 2019 میں ایک ریئل اسٹیٹ ٹائکون نے ڈونیشن کے طور پر 458 کنال اراضی دی، جس کی مالیت اس وقت 244 ملین روپے یعنی 24 کروڑ 40 لاکھ روپے تھی۔ ٹرسٹ کے تحت چلنے والے اس ادارے کی اصل ٹرسٹیز عمران خان، بشرا بی بی، زلفی بخاری اور بابر ایوان تھے، مگر بعد میں زلفی بخاری اور بابر ایوان کو ٹرسٹ سے نکال کر ان کی جگہ ڈاکٹر عارف نذیر بٹ اور فرد شہزادی عرف فرح خان کو ٹرسٹی بنایا گیا۔ مینجمنٹ کے مطابق یہ یونیورسٹی ہے، لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب ابھی تک اسے تسلیم نہیں کرتا۔ خبر کے مطابق جنوری 2021 سے دسمبر 2021 کے درمیان ٹرسٹ کو 18 کروڑ روپے کے عطیات ملے، جبکہ جولائی 2020 سے جون 2021 تک ٹرسٹ کی آمدنی 10 کروڑ 10 لاکھ روپے تھی، جبکہ اسٹاف کی مجموعی تنخواہ سمیت دیگر اخراجات 85,80,000 روپے تھے۔ خبر کے مطابق ریئل اسٹیٹ ٹائکون نے القادر یونیورسٹی کو 458 کنال زمین عطیہ کے طور پر دی، جس کی مالیت 24 کروڑ 40 لاکھ روپے تھی۔ زمین پہلے زلفی بخاری کو منتقل کی گئی، جنہوں نے بعد میں اسے ٹرسٹ کو منتقل کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ زمین کو تسلیم کرنے کے معاہدے پر دستخط بشرا بی بی اور پرائیویٹ کمپنی نے کیے، جبکہ عمران خان اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے اور وہ ٹرسٹ کے چیئرمین تھے۔ دونوں نے تصدیق کی کہ انہوں نے زمین القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ کے مقصد کے لیے ہی خریدی تھی۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ معاہدے کے تحت وہ القادر یونیورسٹی کے قیام اور جاری امور کے اخراجات اٹھائیں گے، جبکہ القادر پروجیکٹ کے قیام کے لیے پیسے بھی دیں گے، لیکن یونیورسٹی کے خرچوں کی تمام ذمہ داری اٹھانے کا معاہدہ ہونے کے باوجود یونیورسٹی عطیات اور فیس دونوں لے رہی ہے۔ اس حوالے سے یونیورسٹی کے ٹرسٹی ڈاکٹر عارف نذیر بٹ کا کہنا ہے کہ ٹرسٹ کو ریزرو فنڈ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے اخراجات اٹھا سکے، اس لیے ٹرسٹ عطیات اور ٹیوشن فیس لے کر ایسا کر رہا ہے، اور گزشتہ برس تمام طالب علموں کو فیس کی چھوٹ دی گئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام فنڈز کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کیا گیا ہے، مگر جب ان سے آڈٹ کی تفصیلات مانگی گئیں تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان کا یہ اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ معلومات خفیہ ہو سکتی ہیں۔ پوچھے گئے سوالات کا جواب نہیں دیا، اور ان تمام معاملات کے باوجود فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا پتا فرح بی بی کون ہیں۔